آپ حضرات کے سامنے کل جو بات چل رہی تھی وہ رب کی حمد کے تعلق سے، کیونکہ آپ حضرات نے کل ایک آیت کا ترجمہ سنا جس کے اندر باری تعالیٰ نے اپنی حمد کے تعلق سے بات کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان کا کیا ہے ماننے والا ہے۔ تو انسان کو کوئی بھی کام جب اللہ کی طرف سے اس کو انعام کے طور پر دیا جائے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ اللہ کی حمد بیان کرے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اسی بات کے تعلق سے بتایا تھا کہ جب انسان اللہ کی حمد سے اپنے اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مزید نعمتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی صفت اپنی بیان کی، کہا رب العالمین، کہ تمام جہان کا پالنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ اور عالم کتنے ہیں؟ ایک قول کے مطابق 40,000، اور امام قرطبی نمبر اللہ عنہ نے فرمایا 80,000 عالم جو سمندر کے اندر رہتے ہیں، مچھلیاں، عالم ملائکہ بھی، عالم جن بھی ہے، انس بھی ہے، یہ تمام عالم۔ اسی لیے یہاں پر کیا کہا گیا؟ عالمین، عالم نہیں، عالمین جمع لائی گئی۔ اور یہ بتایا گیا کہ دیکھو ایسا نہیں کہ اللہ انسانوں کا ہی مالک ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، وہ چاہے آسمان سے اوپر رہنے والی ہو، چاہے زمین کے اندر رہنے والی ہو، سب کا مالک، سب کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں یہاں پر رب کی صفت کو بیان کیا گیا، پالنے والا۔ جب انسان کسی جگہ پر کوئی کام کرتا ہے جو وہاں کا مالک ہوتا ہے تب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں کے کام کرنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن جب تک اس کے تحت جیسے ہی وہ اس راستے سے نکل گیا یا اس فرم سے نکل گیا، اس فیکٹری سے نکل گیا، اب اس کا سلسلہ ختم، مالک کی کوئی ذمہ داری نہیں، مالک کا تعلق تو ختم ہو گیا کیونکہ وہ اس کے کارخانے میں کام نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے ہی رب ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود دیا اور ہر مخلوق کو پیدا کیا، وہ چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام کو ان کے بالمطابق چلائے۔ اور نظام کس کا ہو؟ رب کا۔ نظام کس کا ہو؟ رب کا۔ ہر انسان ہے، ایک انسان ہے وہ کھانے کا شوق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دے رہا ہے۔ دوسری مخلوقات ہے وہ دیگر کھانے کا شوق رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بالمطابق ان کو دے رہا ہے۔ اور ہر چیز آپ دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہے۔ رات ہے وہ اپنے وقت پر ہے، ستارے ہیں وہ اپنے وقت پر ہے، چاند ہے وہ اپنے وقت پر ہے، سورج ہے وہ اپنے وقت پر ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو چلانے والا کون ہے اور پالنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص، وہ تربیت کے تعلق سے، کیونکہ ہر تربیت اور ہر پالنے کے پیچھے ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں لیکن اس کے بعد میں ہم بھی تو پیچھے سے پل کر آتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کے جو والدین تھے انہوں نے ان کو پالا، انہوں نے ان کی تربیت کی، لیکن رب ایسی ذات ہے کہ اللہ کو کسی کے پلوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سب کو پالتا ہے۔ تو اسی چیز کو فرمایا، کہا کہ الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا رب ہے۔ اب تمام جہان میں سارے عالمات، ساری مخلوقات آ گئی۔ پھر کہا الرحمن الرحیم، یہ دو صیغے مبالغہ ہے۔ ان دونوں صیغوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تمام مہربان اور اپنے بندوں پر اور تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا ہے۔ اور رحم کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، چھوٹی نہیں بہت بڑی مثال۔ اگر کسی فرم کے اندر جا کر کوئی شخص مالک کو گالی دے دے، ایک مہینہ کام کر رہا ہے اور کام کرتے درمیان وہ مالک کو گالی دے دے تو مالک رکھ لے گا، اسے بھگا دے گا، مالک نہیں رکھ لے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اس فرم کے مالک کی کیا کی ہے؟ توہین کی ہے، اس کے اصولوں کو توڑا ہے، اس کو نہیں مانا، تو اس نے کیا کر دیا؟ فرم سے باہر کر دیا۔ لیکن رب کے رحمان کی صفت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو پیدا کرنے کے باوجود انسان دن رات گناہ کر رہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ اپنی نعمتوں سے مستفیض کر رہا ہے۔ یہ تو اہل ایمان کے لیے، لیکن جو اہل کفر، جو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر اپنے خود بنا رکھے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، رب کو نہیں مانتے، لیکن ان تمام نافرمانیوں کے باوجود اللہ کے رحیم کی اور اللہ کے رحمان ہونے کی صفت دیکھیے اور اللہ کا کرم و فضل دیکھیے کہ ان تمام کو بھی اپنی نعمتوں سے مستفیض کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے رب العالمین، تمام جہان کا مالک ہے۔ اب وہ چاہے تو دنیا کے اندر وہ اہل کفر ہو، اہل یہودی ہو، اہل نصارہ ہو، ان تمام کو نعمتیں دینے والی ذمہ داری کس کی ہے؟ لیکن خاص صفت اہل ایمان کے لیے چلتی ہے، جس کو کہا کہ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہ انسان پورے دن نافرمانیاں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی رب کے دربار سے زمین، آسمان، اس کے اندر رہنے والی دیگر تمام نعمتیں، ان تمام کو استعمال کر رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور ایک دنیا سے معمولی سا شخص جس کی کوئی حیثیت نہیں، وقار نہیں، کہ چھوٹی سی فرم کے اندر تھوڑی سی غلطی کی، اس نے باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ اب نہ تمہارے اس کے کھانے کی فکر، نہ تمہاری کمائی کی فکر، نہ تمہارے بچوں کی فکر، جائیے قربان رب پر کہ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا رحمان ہے کہ ان تمام گناہ ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ تمام نعمتوں سے مستفیض کرتا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ دوسری صفت کیا بیان کی؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں، انسانوں میں بھی رحم ہوتی ہے، رحمدلی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ہمدردی کر دیتے ہیں۔ ماں کو آتا نا اپنے بچے پر رحم، بعض مرتبہ پڑوس کو اپنے پڑوسیوں پر کیا آ جاتا ہے؟ رحم آ جاتا ہے، بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں جو کہا گیا الرحمن الرحیم، یہ دونوں مبالغے کی صفت ہے، یہ کسی کے اندر پیدا نہیں۔ ایک مرتبہ کو بھائی بھی اکسا جاتا ہے، ایک مرتبہ کو پڑوسی بھی اکسا جاتا ہے، آپ کی باتوں سے، آپ کے طنز سے، آپ کی گفتگو سے۔ لیکن اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ جو وعدے اس نے کیے ہیں، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جو وعدے اس نے آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیے، ان تمام کی اس کو ذمہ داری کیا ہے؟ نبھانی ہے۔ اور نہ نبھائے تو کچھ پوچھنے والا ہے اللہ سے کہ آپ ہمیں کھانا کیوں نہیں دیتے؟ آسمان ہمارے اوپر سے کیوں ہٹ گیا؟ زمین ہمارے نیچے سے کیوں نکل گئی؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ جس کو چاہے رزق دے، جس کو چاہے رزق دے، جس کو چاہے رزق دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن کیا ہے کہ رب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس نے پہلی صفت میں کہا ہے کہ رب بالعالمین۔ تو یہ اللہ کے الرحمن الرحیم ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا مالک یوم الدین، کہ جو روز جزا کا بھی کیا ہے؟ مالک۔ روز جزا میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ دنیا کے اندر
جو تمام چیزیں ہیں اس کا مالک رب ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ انسان جو ہے عارضی طور پر مالک ہے، کسی مکان کا، کسی زمین کا، کسی مال کا، کسی فیکٹری کا، کسی بھی جگہ کا، وہ عارضی طور پر مالک ہے۔ چند سالہ زندگی ہے، اس کے بعد اس کو دنیا سے جانا ہے۔ اب اس کو جو وراثت اس نے چھوڑی ہے اسے کوئی علم نہیں۔ یا کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ قبر کے اندر جاتے ہوئے اس کے مکانات اس کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں، یا مکان کے جو کاغذات لیکن مالک یہی ہے، لہٰذا جن کے قبر کے اندر کیا رکھ دیے جائے، وہ کاغذات رکھ دیے جائے، جو تمام جائیداد کے کاغذات کسی نے دیکھا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ عارضی طور پر تو انسان مالک ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالک نہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جو دنیا کی تمام چیزیں ہیں ان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسرا قول مفسرین نے کہا ہے کہ مالک یوم الدین سے مراد روز جزا ہے۔ کیا ہے؟ روز جزا۔ اور روز جزا کیا ہے؟ روز مانے دن، اور جزا بدلے کا دن۔ بدلے کا دن کا کون مالک ہے؟ اللہ ہے۔ مثلا میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ جیسے ایک شخص کسی فرم کے اندر کام کر رہا ہے تو اس کو روز کو تنخواہ ملتی نہیں، تنخواہ کب دی جاتی ہے؟ مہینے کے آخر، مہینے کے آخر میں اسے تنخواہ ملتی ہے۔ جب وہ 30 دن کام کر لیتا ہے تو لہٰذا اسے جب تنخواہ دی جاتی ہے۔ اگر کسی کو روز ملتی ہے تو وہ روز کی تنخواہ ہے۔ تو ایسے ہی روز جزا، انسان جو اس دنیا کے اندر ہے وہ چاہے اچھا ہو یا چاہے برا ہو، چاہے ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، ان تمام کا معاملہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں صرف اور صرف اللہ ہی قائم کرے گا۔ آج دنیا کے اندر تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے تنخواہ دے دی، وہ وقتی طور پر مالک ہے، ایک مکان کا وقتی طور پر مالک ہے، ایک جگہ کا وقتی طور پر مالک ہے، لیکن دنیا سے چلا گیا، معاملہ ختم، اب کوئی سلسلہ نہیں۔ تو اس میں کہہ دیتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ یا بعض مرتبہ انسان نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے اور دیگر نوافلی عبادات کرتا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی مختصر سی جزا ملتی ہے، پوری جزا نہیں۔ ایسے ہی کوئی انسان ظلم کرتا ہے، کوئی انسان ظلم کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، کسی کو کسی کا پیسہ مار دیتا ہے، تو اس کو صرف اور صرف مختصر سی سزا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی روز جزا کا دن کیا ہے؟ باقی، جو بدلے والا دن وہ باقی ہے۔ یہاں پر کوئی انسان یہ کہے کہ صاحب یہ ہم دیکھتے ہیں نا بعض مرتبہ یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ روزے بھی نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی تمام نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کام بھی اچھا چل رہا ہے اس کا، اور گھر بھی بڑا اچھا بنا دیا اس نے، حالانکہ اس نے لوگوں کے پیسے بھی مار رکھے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہوں کی سزا یہاں مختصر سی دے گا، لیکن تمام گناہوں کی سزا کب دے گا؟ کل، جو قیامت کرے گا۔ اسی کو فرمایا کہ مالک یوم الدین، اللہ اس دن کا مالک ہے جس دن آج یہاں پر تو اگر کوئی انسان تھوڑی سی غلطی کر لیتا ہے، تھوڑی سی، تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ جس کے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتی کی، بدتمیزیاں کی، وہ چڑھائی لے کر کے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کچھ اس میں سفارش نامہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سامنے والے کو علم ہے کہ یہ ناحق، حالانکہ سامنے والے کو اس بات کا علم ہے کہ یہ جو بات اس وقت کر رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ کس کا ساتھ دیتا ہے؟ غلط کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیے ہمارے کا، اس کو معلوم ہے کہ ظلم کر کے آیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ اسی کا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایسا ہونے والا آگے مالک یوم الدین،
وہاں تو سارے ہمدرد ختم. اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اللہ کے یہاں پر مالداری نہیں، عہدیداری نہیں، جو آج دیکھ کر کے ہم جو ظالم ہے اس کے تمام عیبوں کو دبا لیتے ہیں اس بنا پر کہ وہ مال والا ہے، یا اس بنا پر دبا لیتے ہیں کہ وہ عزت والا ہے، یا محلے کے اندر عہدیدار ہے، اس بنا پر ہم دبا دیتے ہیں اس کے ظلم کو. لہذا کل قیامت کے دن نہیں دبایا جائے گا. کل قیامت کے دن تو سوائے اللہ کے کوئی بولنے والا ہوگا ہی نہیں، یہاں تک کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی. ہاں یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے. تو اللہ نے اور مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر مالک یوم الدین کا ذکر کیا ہے وہ اسی کا کیا ہے کہ یوم جزا، قیامت کے دن جب عدل و انصاف ہوگا. اس سے مراد یہاں پر اس آیت سے مراد ہوئی، کیونکہ وہیں ہر انسان کا جزا سزا جو اس نے نیکیاں کی ہوں گی اس کا اس کو انعام ملے گا، جنت ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. کیونکہ دنیا تو دارالامتحان ہے اور مومنین کے لیے تو حقیقت میں امتحان ہے. قرآن کریم نے خود فرمایا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کہا کہ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کہا کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ ان کو آزمایا جائے گا. تو مومنین کے لیے تو دنیا دارالامتحان ہے. آپ کبھی بھی اٹھا کر کے دیکھ لیجیے جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. حالانکہ آپ کی دعاؤں کو مطابق چاہتے آپ پوری دنیا کے لیے ہدایتوں کی دعا کرتے ہدایت دے دی جاتی، چاہتے آپ پوری دنیا کے لیے امیری کی دعا کرتے امیری دے دی جاتی، آپ کو جس دعا کرتے وہ دعا دے دی جاتی، وہ دعا قبول کر لی جاتی. لیکن اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تقالید کے اندر رکھا. جس طرح کی آپ نے تقریبیں شریعت دیکھی، حالانکہ کیا کون ہے؟ محبوب ہے. کبھی عاشق اپنی معشوقوں کو پریشانی کرتا ہے؟ کبھی. تو یہاں تو اللہ اپنے محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود طائف میں جا کر دیکھیے حالت کیا ہوئی کہ طائف والوں نے العیاذ باللہ سے پتھر آپ کو، مکہ والے آپ کا مشن بنا رہے ہیں، جو آپ کے اہل خاندان ہیں وہ آپ کے العیاذ باللہ قتل کرنے کا مشن بنا رہے ہیں. تو محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے. بھوک سے، پیاس کی شدت سے، تکلیف سے کہ آپ کے پاس کوئی عمارت اتنی بڑی نہیں کہ بہت بڑی عمارت نہیں، مال نہیں، کچھ نہیں. تو یہ امتحانی ہوگا کیونکہ محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورا اس بات پر یقین اور اعتماد تھا کہ روز جزا کا دن یہ نہیں ہے بلکہ جب یہاں سے دار البقا کی طرف منتقل ہوں گے تو وہاں اللہ تمام اعمال کا بدلہ عطا فرمائے. اس لیے آپ دیکھیے جتنے بھی ہمارے اکابرین اسلام ہیں ان میں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو حالات سے ناراض ہیں. بعض کے پاس تو رہنے کا مکان نہیں، بعض کا کھانے کا انتظام نہیں، اتنا بھی انتظام نہیں کہ دوپہر کا کھانا کھا لیا شام کو کھانے کا کوئی معلوم ہی نہیں کہ کھایا جائے گا کہ کھایا جائے گا. حالانکہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہر وقت دل کے اندر خوف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نعمتوں سے کیا ہے. تو یہ اللہ نے ایک میسج دیا ہے کہ عبادت کا نام اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ کی عبادت کے بدلے ساری چیزیں عطا کر دی جائیں. عبادت کا تو سارا بدل کہاں ملے گا؟ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ملے گا. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مالک یوم الدین، جو تمام روز جزا کا مالک. اللهم لك الحمد كله لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب العالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الحمد وله كل شيء قدير يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك استغفر ربنا
بالآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إني أعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة الحمل والحزن وأعوذ بك من فتنة العجز والكسل والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال إن العباد اللهم من صغيرة كبيرة منهم ومعافى المهديين يا الله رحمك كرمك عافيتك عنايتك ترزقك معاملة فرمانية يا الله علم الدنيا عطا فرما علم النافع عطا فرما علم الصالح عطا فرما يا الله يسأل رزقك وتذكر عمل کی توفیق ہو جائے اے میرے پیارے اللہ یہ قرآن کریم کی تفاسیر چل رہی ہے یا اللہ اس کو صحیح سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی توحید اور اپنی عبدیت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دیجیے اور اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جو مقروض ہے ان کو قبر کو غریب فرما جو بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ میری بچی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے یا اللہ عافیت اور سکون عطا فرما دیجیے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر کرم فرما کر کے اللہ عطا فرما دیجیے ہماری دعاؤں کو محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم